ناظرین، اس خاکسار نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور پھر یہ بتا رہا ہے کہ تحریک انصاف سے مذاکرات جو ہے وہ حکومت کی مجبوری ہیں، پاؤں کی زنجیر بن گئے۔ اب مذاکرات کی ٹیبل سجا کر حکومت کو ایسے آپٹکس ملتے ہیں جس سے وہ دنیا کو یہ بتانے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ عمران خان سے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے وہ جو آپ ہمارے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں ایسا نہ سوچیں خدا کے لیے۔ اس سے جہاں وہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کسی حد تک کامیاب ہوتے رہے ہیں، وہیں وہ ان کی متنازع حکومت کو کسی نہ کسی حد تک قانونی جواز فراہم کرنے کی بھی ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت مذاکرات کی ٹیبل سجا کر رکھنا چاہتی ہے، چاہے اس سے کچھ نکلے یا نہ نکلے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی بار بار کہہ چکی ہے کہ بلا مقصد مذاکرات میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، پھر بھی حکومت جو ہے وہ مذاکرات کی رٹ لگائے ہوئے ہے۔ اب وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کو پھر مذاکرات کی دعوت دے دی اور پیشکش کی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے مطالبات پر جوڈیشل کمیشن نہیں، پارلیمانی کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہے، جس پر تحریک انصاف نے فوری رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی تجاویز جو ہیں وہ غیر متعلقہ ہیں۔ یہ بالکل درست فیصلہ ہے۔ وہ حکومت جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات کی طاقت نہیں رکھتی، اس کی پارلیمانی کمیٹی کے پاس کتنا اختیار ہوگا؟ اور جس حکومت کے دور میں پارلیمنٹ کے اندر سے ارکان کو گرفتار کر لیا جائے اور وہ کچھ کرنے کی ہمت نہ رکھتی ہو، ناظرین، اسے مذاکرات کا شوق میرا خیال ہے پالنا ہی نہیں چاہیے۔ فواد چودھری صاحب نے بالکل درست کہا ہے کہ اس حکومت کو عمران خان سے نہیں، پہلے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر لینے چاہیے اور ان سے اپنے اختیارات کے حوالے سے کچھ کلیئرنس لے لینی چاہیے۔ دوسری طرف عمران خان نے بے مقصد مذاکرات سے باہر نکل کر اپنی پوری توجہ اپنی احتجاجی تحریک کے اگلے مرحلے پر مرکوز کر دی ہے، اور عمران خان نے پی ٹی آئی میں بڑی تنظیمی تبدیلیاں کر دی ہیں، دیگر جماعتوں سے اتحاد بنانے کے لیے بھی ہدایات دی ہیں اور اس پر کام بھی شروع ہو چکا ہے، اور ابتدائی جو رابطے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ 80% کامیاب ہو چکے ہیں۔ ان تمام اقدامات سے لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن میں رہ کر ایک مؤثر کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا ناظرین، جنید اکبر اور عالیہ حمزہ اپنی اپنی ٹیم بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ آبویسلی جنید اکبر کے پی میں اور عالیہ حمزہ پنجاب میں، دونوں بلا کا جگرا رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ ان دونوں کے حوالے سے بھی آپ کو ایک خبر آگے چل کے دیتا ہوں۔ عمران خان ناظرین چاہتے ہیں کہ اب ایسے لوگوں کو آگے لایا جائے جو کسی نہ کسی مصلحت کسی مصلحت کا شکار نہ ہو، اور نہ ہی انہیں کسی بھی طرح ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہو، اور اسی لیے انہوں نے حکم دیا ہے کہ اب پارٹی کا ہر رہنما عہدیدار ان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرے گا۔ اس سے پہلے کئی رہنما جو تھے وہ عمران خان کے ٹویٹ کو اس لیے ری ٹویٹ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ اپنے قائد کے بیانیے کا بوجھ اٹھانے کی شاید ہمت نہیں رکھتے تھے، مگر اب عمران خان نے اپنے ٹویٹ کو ہی پارٹی قائدین کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ بنا کے رکھ دیا۔ اچھا ناظرین، دوسری طرف عمران خان نے علی امین گنڈا پور کا ٹاسک دیا ہے کہ وہ اپنے صوبے کی حد تک 9 مئی کے واقعات اور الیکشن میں دھاندلی کی تحقیقات کرائیں، جس کے لیے ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل کمیشن بنایا جائے۔ اب ذمہ دار ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹاسک علی امین گنڈا پور کا امتحان بھی ہے، جس میں کامیابی یا ناکامی ان کے سیاسی مستقبل کا تعین بھی کرے گی۔ ناظرین، اس حوالے سے آپ کو جو خبر دینا مقصود تھی وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ایک اہم ترین شخصیت جو ہے وہ امریکہ کے دورے سے واپس آئی تو یہاں آتے ہی ایک اجلاس کیا گیا جس میں اگلے پی ٹی آئی کے جو احتجاج کا مرحلہ تھا اس کے حوالے سے وہ حکمت عملی پہ غور کیا گیا، تو فوری طور پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جنید اکبر کو بھی گرفتار کر لیا جائے اور عالیہ حمزہ صاحبہ کو بھی پنجاب میں گرفتار کر لیا جائے۔ لیکن اس شخصیت نے 4 گھنٹے بعد ہی، کیونکہ وہ وہاں سے جو فیڈ بیک لے کے آئے تھے وہ خاصے جان چکے تھے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ خاصا مہنگا پڑ سکتا ہے، اس لیے انہوں نے اس فیصلے کو تبدیل کیا اور انہوں نے کہا کہ اس گرفتاری سے حکومت پر بہت زیادہ جو ہے دباؤ آ جائے گا، اس لیے اس گرفتاریوں بلکہ ان دونوں کی گرفتاریوں سے گریز کیا جائے۔ تو اب تک کی خبر یہی ہے
کہ نہ تو جنید اکبر کو گرفتار کیا جائے گا، نہ عالیہ حمزہ کو گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ یہ گرفتاری کرنے سے بین الاقوامی دباؤ میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ اچھا ناظرین، ہمارے ملک میں ہر روز ظلم کی ایک نئی داستان رقم ہوتی رہی ہے، اور اس قوم نے وحشیانہ طاقت کے استعمال کے ایسے ایسے مناظر دیکھ لیے ہیں، اور خاص طور پہ نوجوانوں نے، کہ اب تو سب کچھ معمول کے مطابق لگنے لگا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جو نسل سوشل میڈیا پر ان مظالم کو دیکھ کر جوان ہو رہی ہے، ان کے رویوں میں کتنی شدت اور جارحیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اب کل سے ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہے، یہ ملتان کی ویڈیو ہے، جہاں ایک پولیس اہلکار موٹر سائیکل پر جانے والے ایک بزرگ شہری کو گریبان سے پکڑتا ہے اور موٹر سائیکل سمیت اسے نیچے گراتا ہے، پھر تشدد کرتے ہوئے ایک طرف لے جاتا ہے اور گالیاں بکتا ہے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ جی سڑک پر وی آئی پیز کے لیے، غالباً ٹیم کے لیے، کرکٹ ٹیم کے لیے روٹ لگا ہوا تھا، اور یہ بزرگ شہری اس روٹ پر آ گیا، جس پر پولیس اہلکار غصے میں پاگل ہو گیا۔ اچھا ناظرین، یہ بھی آپ خود سوچیں کہ کیا اس روٹ پہ کہیں نہ کہیں سے تو یہ بزرگ داخل ہوا ہوگا نا، وہاں پہ پولیس کھڑی ہوگی، تو وہاں اگر پولیس والے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی بزرگ کی بھی غلطی ہے، بزرگ کی کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ اور بزرگ کی کوئی ال انٹینشنز، بدنیتی بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے وہ بیچارہ کسی ایسی جگہ سے داخل ہوا ہوگا نا، اور جہاں پہ پولیس نے چاروں طرف سے کارڈن آف کیا ہوا تھا، تو وہ بزرگ کہیں نہ کہیں سے تو داخل ہوا نا، آسمان سے تو نہیں ٹپکا ہوگا نا، تو دیکھا جانا چاہیے تھا۔ ناظرین، مطلب زیادہ سے زیادہ اگر وہ پکڑ بھی لیا تو اس کا چالان کر دیتے، اس کی موٹر سائیکل بند کی جا سکتی تھی، لیکن کھلے عام اس طرح سے تشدد کرنا، گالیاں دینا، تذلیل کرنا، یہ کسی پولیس اہلکار کو نہ تو اس کا حق دیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین، اس سے بھی زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کر دیا گیا ہے کہ جناب وہ وزیر اعلیٰ کے حکم پہ اور ڈی آئی جی کے حکم پہ یہ کر دیا گیا، وہ ایس ایچ او کو گرفتار کر لیا گیا۔ اصل میں قصور ناظرین ایس ایچ او کا نہیں ہے، قصور اس پورے نظام کا ہے، قصور اس ایس ایچ او سے اوپر کے افسران کا ہے، اس سے بھی اوپر کے افسران کا ہے جو اس سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ کیا اس سے پہلے ایسے جتنے بھی تشدد کے واقعات یا قانون شکنی کے واقعات ان اداروں کے ہاتھوں سرزد ہوئے ہیں یا کروائے گئے ہیں، ان پر ان اداروں کے ارکان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ جب نہیں ہوئی تو اس ایس ایچ او نے کیا کیا؟ اس ایس ایچ او نے تو ایک بزرگ کو پر دھکا ہی دیا تھا نا۔ یہاں پر تو گھروں میں رات کو داخل ہو کے سیڑھیاں لگا کے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال نہیں کیا، کچلا گیا پیروں تلے، سروں سے چادریں کھینچی گئیں، بزرگوں کو ننگا کیا گیا، کیا نہیں کیا گیا؟ تو کسی ایک اہلکار کے خلاف کارروائی کی گئی؟ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ایس ایچ او نے کیا کیا تھا، اور کیوں آپ شیخیاں بکھیر رہے ہیں یہ کر کے کہ جناب ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اب بہرحال آپ، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس بزرگ کی بھی کوئی سماجی زندگی ہوگی نا، اس کی بھی عزت تھی، اس کے بیٹے بیٹیوں نے جب یہ وائرل ویڈیو دیکھی ہوگی تو ان کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی، خوف، شرمندگی اور غصے کے جو جذبات ان میں پل رہے ہوں گے، کسی کو ان کا اندازہ ہے۔ اندھی طاقت کے اس مظاہرے نے ناظرین پوری قوم کو ذہنی مریض بنا کے رکھ دیا ہوا۔ خدا را کوئی تو سوچے، کوئی تو احساس کرے کہ اب تو من حیث القوم ہماری ذلت سرحدیں پار کر کے پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ انسانی حقوق کی ناظرین امریکی علمبردار خاتون لنڈا مورگن نے پاکستان کے حالات پر جو تجزیہ کیا ہے وہ بڑا برمحل ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایکس پر جو کچھ پڑھا، پاکستان 26 کروڑ لوگوں کی کھلی جیل کی طرح محسوس ہوتا ہے، جہاں بے رحم جیل محافظوں کی طرح اقتدار میں رہنے والے تشدد، جبر اور دھونس کے ذریعے حکمرانی کر رہے ہیں۔ لوگ اپنی مرضی سے بدسلوکی، اذیت اور محرومی برداشت کرتے ہیں، یہاں تک کہ شمالی کوریا بھی اپنے تمام ظلم و ستم کے باوجود خوراک، رہائش، روزگار اور صحت کی دیکھ بھال جیسی بنیادی ضروریات کو یقینی بناتا ہے۔ پاکستان میں لوگوں کو تکلیف پہنچانا ایک پالیسی ہے، یہ کسی عمل کا نتیجہ ہے، نتیجہ نہیں ہے۔ جب کوئی قوم صرف خوف اور محرومی کی پیشکش کرتی ہے تو کیا وہ واقعی ایک ملک ہے یا دیواروں کے بغیر صرف ایک جیل ہے؟
ناظرین، عام طور پہ خیال کیا جاتا ہے کہ کسی بھی قیدی کے لیے جیل میں پہلے 3 ماہ بہت اہم ہوتے ہیں، اور اس دوران یا تو آپ جیل کو کھا جاتے ہیں یا جیل آپ کو کھا جاتی ہے۔ اب تقریباً 1.5 سال جیل میں گزارنے کے بعد ہم پورے وثوق سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان جیل کو کھا گیا۔ اب تو یوں لگتا ہے کہ زندہ میں بیٹھا ہوا عمران خان اس 25 کروڑ کے ملک میں واحد آزاد شہری ہے۔ وہ قوم کے دلوں کی دھڑکن تو تھا ہی ناظرین، اب تو وہ جیل میں بیٹھ کر حکومت بھی کرنے لگا۔ میڈیا پر جس کا نام لینے پر پابندی ہے، مگر ملکی نظام میں ہر چیز اس کے نام سے شروع ہوتی ہے اور اس کے نام پر ہی ختم ہوتی ہے۔ جیل میں بیٹھے عمران خان نے ظلم پر چلائے جانے والے اس نظام کو ایک زبردست جھٹکا دیا ہوا ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان کو 349 صفحات پر مشتمل ایک خط لکھ دیا۔ یہ خط کیا ہے؟ پچھلے 3 سال سے روا رکھے جانے والے مظالم کی روداد ہے اور ایک چارج شیٹ ہے۔ اس خط میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ 9 مئی کو مارے جانے والے کارکنوں کا تذکرہ ہے۔ صحافت اور آزادی رائے کا گلا گھونٹنے کی واردات کی پوری تفصیلی احوال اور تفصیلات موجود ہے۔ ارشد شریف کی شہادت اور اس کے مبینہ کرداروں کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ الیکشن میں دھاندلی کی جزیات تک درج کی گئی ہیں کہ کس طرح تحریک انصاف سے پہلے اس کا نشان چھینا گیا، پھر اس کے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی تک جمع نہیں کرانے دیے گئے۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی ملکی تاریخ کے سب سے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ الیکشن جیتی، تو بعد میں یہ مینڈیٹ بھی چھین لیا گیا۔ عمران خان نے اپنے خط میں بتایا کہ کس طرح ایک چیف جسٹس ان کی جماعت کے خلاف بغض میں بھرے فیصلے کرتا رہا، اور کس طرح سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود آج تک اس کی جماعت کو مخصوص نشستوں سے محروم رکھا گیا۔ انہوں نے 26 نومبر کو نہتے کارکنوں پر گولی چلانے کے واقعے کا بھی تفصیل سے ذکر کیا۔ عمران خان جو اپنے ساتھ ہونے والے مظالم کو زبان پر نہیں لاتے، مگر ریکارڈ کو درست رکھنے کے لیے انہوں نے اس خط میں چیف جسٹس کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح جیل میں ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال 3 سے 8 اکتوبر تک ان کے سیل کی بجلی مکمل طور پر بند رکھی گئی، ان کے سیل سے باہر جانے اور ورزش کرنے پر پابندی لگائی گئی، انہیں غیر معیاری کھانا دیا گیا جس سے الٹیاں آتی رہیں، اور اخبارات اور ٹی وی کا سلسلہ بھی بند کر دیا گیا۔ انہیں جیل کے اندر کمیونٹی سروسز استعمال نہیں کرنے دی جاتی۔ عمران خان نے سیل کی بجلی بند کرنے کی وجوہات بھی بیان کی ہیں۔ ناظرین، یہ وہی واقعہ ہے جس کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ 6 روز تک عمران خان کے سیل کی بجلی جو ہے وہ منقطع رکھی گئی تھی، حتیٰ کہ پوری کوشش کی گئی کہ کسی سوراخ سے بھی روشنی کی کوئی ایک کرن بھی سیل کے اندر نہ جانے پائے، مگر اس پر بھی عمران خان نے اف تک نہیں کی تھی۔ کبھی عمران خان کے کھانے میں نمک اور مرچ تیز کر دی جاتی ہے، کبھی اس نے شکایت کرنا بھی شاید اس کی غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ اور اب تک اس طویل خط کو جتنا میں پڑھ سکا ہوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان نے خط میں جتنی 2 ٹوک زبان استعمال کی ہے، جو انکشافات کی ہیں، آپ پڑھیں گے تو آپ کو اپنے اس لیڈر پر ہمیشہ کی طرح فخر محسوس ہوگا۔ عمران خان نے یہ خط قاضی وقت کے نام پر لکھا ہے، جنہوں نے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کی قسم کھائی ہوئی ہے، اوتھ لیا ہوا ہے۔ اسی لیے تو عمران خان نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ آئین پاکستان نے سپریم کورٹ کو تماشائی بننے کے لیے اختیارات نہیں دیے۔ اور یہ خط پڑھتے ہوئے ناظرین میں سوچ رہا تھا کہ عمران خان نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا، بلکہ وہ کام بھی کر دیا جو اس پر واجب بھی نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں میرا یہ احساس گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ عمران خان اقتدار کے کھیل سے ناظرین بہت اوپر نکل گیا۔ وہ قوم سازی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے، وہ اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، اور نقیب کی طرح آواز لگا کر سب کو ان کے فرائض یاد دلا رہا ہے۔ ناظرین، اس نے بے مثال بہادری سے اقتدار اور اختیار رکھنے والوں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔